صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلیًا و بعد۔ آج کشن گنج کی سرزمین میں اس ادارے کے اندر ہم حاضر ہیں، اور ہماری ضلعی جمعیت اصل مقصد تھا کہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوا، خصوصاً ہندوستان کی جمعیت اور جماعت اور ملت کی، شیخ عطاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ کا۔ اس میں جنوب ہند کے سفر میں ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا تھا، تو ان کے پسماندگان سے ملنا، اور پسماندگان میں ہم سب لوگ موجود ہیں، تو اس سے بھی ملنا، اور مولانا عبدالمتین صاحب، مولانا مصباح صاحب کی والدہ جو ایک عظیم خانوادے کی بہو تھی یا بیٹی تھی یا بیوی تھی، اور ان کے صاحبزادگان بڑے سرگرم ہیں، ان کی بھی تعزیت مطلوب تھی۔ ان دنوں شاید میں ملک سے باہر تھا، اور اہم ترین چیز یہ ہے وہ جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو 1906 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بنیاد پڑی تھی، اور ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اس وقت ایک کانفرنس بھی بہت عظیم الشان اسی بنگالہ یا بہار کی سرزمین میں منعقد ہوئی تھی، اور اس وقت سے کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 9-10 نومبر 2024 کو منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یعنی کہنا چاہیے کہ اب بالکل اس وقت جو ہے قریب ترین ہے، اور اسی سلسلے میں اپنی ضلعی جمعیت اہل حدیث پورنیہ کو اور کشن گنج کو خبر کی گئی بہت عجلت میں، ایک پروگرام میں جاتے ہوئے، کہ آپ احباب کے ساتھ ایک میٹنگ ہو جائے، تو اسی تعلق سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ناظم موجود ہیں، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر بھی موجود ہیں، اور نائب ناظم موجود ہیں، اور خود پورنیہ ضلع کے امیر بھی ہیں مولانا رضوان سلفی صاحب، اور مولانا اخلاق صاحب ندوی جو کشن گنج کے امیر ہیں، اور مولانا زین العابدین صاحب اور ان کے سارے نائبین، اور اس کے ساتھ اس مدرسے کے تمام ہونہار مدرسین و متعلقین بھی ہیں، اور علاقے کے علماء و معززین بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک نشست اس لیے رکھی گئی کہ کانفرنس کے لیے بہت کم وقت ملا ہے، اور اس کے مختلف وجوہات یہاں بیان کیے گئے، تو اس میں اس کی سرگرمیاں جو آپ کے ہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، ہمیشہ اس علاقے میں خاص طور پر شیر شاہ آبادی میں ہر معاملے میں بڑی سرگرمیاں رہتی ہیں، اور اس وقت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن وہ اہم پروگرام ہمارے مد نظر ہے، تو اس سلسلے میں خصوصی گھر گھر یہ پیغام بھی پہنچے، کیونکہ کانفرنس کا عنوان ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ اس وقت ہر مذہب کا ہر انسان خود اپنا مقام نہیں پہچان رہا ہے کہ انسانیت کا کیا مقام ہے، حالانکہ انسانیت کا احترام تمام ادیان کے اندر مسلمات میں سے ہے۔ کچھ چیزوں کو اگر نظر انداز کیا جائے، یا یہ کہ اس کو مدخول قرار دیا جائے، تو تمام میں مسلمات ہیں، اور 5 بنیادی چیزیں جو حقوق انسانی کے، وہ تمام ادیان میں مسلمات میں سے: عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، تو یہ ساری چیزیں، تو اس وقت تمام اہل ادیان اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہمیشہ حساس ترین اور انسانیت کے بھلائی اور کلیان کا جس میں کام ہو، اور خرخشے دور ہوں، اور امن و شانتی کا پیغام عام ہو، محبت عام ہو، اور دہشت گردی اور آتنکواد اور نفرتیں اور تعصبات یہ دور ہوں، یہ ہمیشہ مد نظر رہی ہے۔ اور عقیدہ توحید کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے، وہ سب سے کاری ضرب انہی بتوں پر لگاتا ہے۔ کہیں وطنیت کے بت ہیں، تو کہیں جغرافیائی بت ہے، تو کہیں ذات پات کے بت ہیں، تو کہیں رنگ و نسل کے بت ہیں، اور یہ سارے بت بہت زیادہ بھینکر صورت اختیار کرتے ہیں، اور وہ ایک بڑے بت جو شرک کہتے ہیں اس کا پیش خیمہ بنتے ہیں، یا اس سے شرک
کے پیوست ہونے کی وجہ سے یہ سارے بت جاگ اٹھتے ہیں اور ساری انسانیت کراہتی ہے۔ تو موضوع اور مکان دلی، رام لیلا میدان میں اس کو ہونا ہے، اور دلی کی مرکزی جگہ ہے جو ہمارے دیش کی راجدھانی ہے اور سیاسی سرگرمیوں اور سماجی سرگرمیوں اور تمام سرگرمیوں کا سب سے بڑی آماجگاہ ہے۔ تو اس سلسلے میں 9-10 نومبر کو، تو اس سلسلے میں یہ ہماری مجلس تھی، اور یہ کانفرنس سے بہت زیادہ خرچے کا مطالبہ کرتی ہے موجودہ دور میں خاص طور پر، اور ہم لوگوں نے تو اس سلسلے میں بھی ہم لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہماری عاملہ نے اور صوبائی جمعیتوں نے یہ طے کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اصل اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ کانفرنس کی سرگرمیاں تیز کی جائیں، اور کانفرنس کو کس طریقے سے کامیاب ترین بنایا جائے ملک کے لیے، ملت کے لیے، جماعت کے لیے۔ یہ بہت بنیادی معاملہ ہے، اور اس پیغام کو عام ہونا چاہیے، انسانیت کے پیغام کو، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالخصوص اور تمام ادیان عالم کے میں جو اعلیٰ قدریں ہیں انسانیت سے متعلق، اس سے متعلق بالعموم۔ اسی لیے اپنے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا طرۂ امتیاز ہے کہ اس کے اسٹیج پر فرقوں کے، مسلکوں کے، جماعتوں کے اور مذہبوں کے اور سیاسی رہنما جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، دھرموں پر، ان کو، بلکہ کمیونسٹ حضرات بھی جو دھرموں کے بارے میں صحیح یقین نہیں رکھتے، ان کی زبان سے بھی اور ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا، اور اس پیغام میں وہ شریک ہوئے کہ واقعی وہ ایودھیا سے لے کر کے اور دھرم گرو ہوں یا شنکراچاریہ ہوں، سب یہ امتیاز رہا ہے۔ پہلی کانفرنس سے تھی جب ہم لوگ آئے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن دوسری بعد 6-7 کانفرنسیں ہوئی ہیں، یہ طرۂ امتیاز رہا ہے۔ تو اس پیغام کو عام کرنا ہے، اور اس کے لیے جو جتن ہو سکتا ہے ہمارے احباب نے اس کو اپنا رکھا ہے، مزید اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے خرچے سے متعلق بھی جو ہمارا اصول بنا ہوا ہے، ہماری ضلعی اور مقامی جمعیتیں یا علماء اور مدارس جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ لیں گے، اور بھرپور طریقے سے دونوں حیثیت سے، یعنی قدمے بھی اور دامے بھی، یعنی در میں، وہ مال اور منال اور جان سے بھی اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ یہ ہماری اپیل بھی ہے سب لوگوں کی، مقامی جمعیت کے لوگ بھی ہیں، ضلعی جمعیت کے لوگ بھی ہیں، شہری جمعیت کے، صوبائی جمعیت کے لوگ بھی ہیں۔ اتفاق ہے یہ اللہ کے فضل سے، اور ہماری جماعت کے جو قلب و جگر ہے، علماء اور خطبہ اور ائمہ، اور وہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس سے پہلی کانفرنس آپ جانتے ہیں کہ ائمہ و خطبہ امن کے، انسانیت کے، قیام انسانیت کا لمبردار رہے، اس پر تھی، بڑی کامیاب تھی، اور اس کی آواز دور تک سنی گئی تھی۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ اس عنصر سے ثابت ہوتا ہے، اور دنیا جانتی ہے، اور اس کے تمام جرائد و مجلات میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہے اور کرنے کے کام کیا ہے۔ جہاں بیٹھے ہیں ہم، سب سے بنیادی کاموں میں تعلیم ہے۔ کسی زمانے میں دیش کو آزاد کرنا تھا تو تحریک شہیدین کا مرکز تھا یہ علاقہ، اور کوئی میدان میں نہیں تھا تو اس وقت اہل حدیث تھے، اور تحریک شہیدین کو 150 پونے 200 سال تک جس جگر کاوی کے ساتھ اور ہمت و مردانگی کے ساتھ، اور اکثر آپ لوگ کہتے ہیں اپنے خطبوں میں، آج بھی ابھی کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ سارے ہندوستان کی ساری بلیدانوں قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور اہل حدیث صادق پور کے صرف اہل حدیثوں پٹنہ کے دوسرے میں رکھیں، تو دیش کی خدمت میں سب سے بڑی ان کی قربانی، ان کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ تو یہ قربانیاں مرکزی جمعیت اہل حدیث، جب انگریز اور استعمار یہاں سے چلا گیا، تو اب انجمن کی شکل میں اور تنظیم کی شکل میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وجود آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے آیا تھا، اور اسی پیغام انسانیت کو، اسی پیغام محبت کو، قرآن و حدیث کی خالص اللہ جل شانہ کے دین اور اس کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اہل حدیث اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ پیغام عام ہے۔
میں آپ نے اغراض و مقاصد، تو اغراض و مقاصد سب کو معلوم ہے کہ خالص توحید کی اور تزکیے کی بنیاد پر، یعنی نفسیات کی بنیاد پر نہیں، خالص اللہ کے لیے، اور یہ ہے کہ تربیت اور ہر طریقے سے احسان جس کو کہتے ہیں، ان بنیادوں پر، قال اللہ قال رسول کی بنیاد پر ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرنا اور خود اس کی روشنی میں چلنا کہ سعادت دارین سے ہم بہرور ہو سکیں۔ یہ اس کے مقاصد ہیں، اور جو حالات اور مقام اور سب کے چیلنجز جو ہیں وہ پتہ ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج تو مدارس کے خلاف تھا، انسانیت کے خلاف تھا۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس میں جو کارنامے انجام دیے، دنیا جانتی ہے اس کو، سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس وقت جب صرف ایک طرفہ لڑائی ہو رہی تھی مدارس، آپ کہیے کشن گنج کا یہاں بڑا سا مدرسہ ہے امام بخاری، اس کا اس علاقے میں نام نہ لینا بڑی یہ ہوگی، اس پر یہ الغار اخباروں میں جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے پڑھنے کے زمانے سے دیکھ رہے تھے، جامع ابن تیمیہ اس پر دیکھا، لیکن اس کے بعد سے وہ اخبار کے زبان بند ہو گئے، جو مقالات لکھے جاتے کہاں سے بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ وزیر داخلہ اپنے مرکز میں آئے اور بیٹھ کر کے جو بیان دیا مدارس کے، وہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں اتنی اہم چیز نہیں آئی۔ ابھی آپ نے دیکھا ایکسس ویل کوڈ کا مسئلہ آیا، فلاں آیا، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پیش رہی ہے، مسلم مجلس سے مشاورت قائم ہوئی۔ تو جتنے پلیٹ فارم ہیں ان سب پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وجود ہی نہیں رہا، بلکہ فعال کردار رہا، آج بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ تو اس مقاصد کے سلسلے میں، اور ابھی لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک مسابقہ بھی اس ادارے میں ہونے جا رہا ہے، تو مسابقات تو قرآن کریم سے متعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث آل انڈیا مسابقات کرتی رہی۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ بڑا عظیم الشان کیا تھا، ابھی اس کے بچے کچھ عمرہ وغیرہ میں بھی جا رہے ہیں۔ اور مسابقے کا کام تو زندگی نام ہے مسابقے کا، سابقوا الی الخیرات، تو وہ تو پہم یہ زندگی ہے۔ اور مسابقہ اگر قرآن کے حفظ و تجوید اور اس کے ترویج و اشاعت کے لیے ہو، اور اس کو صحیح طریقے سے، جیسے وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، اس مشن کے ساتھ ہو، تو وہ ہر وقت مطلوب ہے، اور اس کو ہر طریقے سے کامیاب کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ اور سوال وال کا سلسلہ نہیں رہے گا، لیکن بھائی نے کہہ دیا بیچ میں، تو ان کے سوال ضرور سنیں گے۔ کانفرنس ہو رہی ہے آل انڈیا جیسے ملک میں جو حالات ہے، جیسے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے علاقے میں این آر سی کی بات چھوڑی جاتی ہے، این آر سی کے لفاظ کی بات ہے، ابھی وقت کوڈ کا جو بل پیش کیا گیا ہے وہ بھی درمیان میں ہے، تو کیا آل انڈیا اہل حدیث میں مسلمانوں کے ان مسائل پر بھی گفتگو ہوگی؟ دیکھیے اب وہ تفصیلات تو ہم کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی میٹنگوں کو آپ جانتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر میٹنگ کے اندر اپنی قرارداد اور توصیات پیش کرتی ہے، اور اس کے پریس ریلیز شاہد عدل ہے، اور سب چیزیں۔ لیکن میرا ذاتی طور پر کچھ تجربے ہے، اور میرا ایک مزاج ہے، وہ بھی ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تمام تنظیمیں جو ملک کا ہم و غم ہے وہ سب کا ہونا چاہیے۔ اہل حدیث تو اس سے بدرجہ اولا، جیسے کہ میں نے بتایا، ساری انسانیت کی جب فکر کر رہے ہیں، صرف ہندوستان کے انسانوں کی نہیں، ساری انسانیت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سبھی میں موضوع ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ ہم نے ملت کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے ہیں۔ ہم لوگ خلط مبحث کرتے ہیں کبھی کبھی، ہماری جماعت سیاسی بالکل نہیں ہے، کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، تو جو پلیٹ فارم ہم نے مسلمانوں نے متحدہ بنائے ہیں، آل انڈیا مسلم مجلس، میں اس میں نائب صدر بھی ہوں، اور اس کے سرپرست جو ایک دو ہوتے ہیں اس کا سرپرست بھی ہوں بہت زمانے سے۔ آل انڈیا مسلم مجلس وہی تھی ہی، اور وہی ایک سب سے بڑا امبریلا ہے مسلمانوں کا، جو ابھی مسلم پرسنل لا کا اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس سے بہت پہلے قائم ہوئی، اور آپ ہی کے بہاری سے تو شروع ہوئی تھی وہ۔ تو اس کو وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا، اہل حدیث کا بڑا کردار تھا اس میں، اور شروع سے اہل حدیث اس میں ہے، آج بھی ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو خاص مسلم پرسنل لا کے لیے بنا تھا، اس میں بھی اہل حدیث کا کردار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس میں تمام
ملت کے افراد موجود ہوں بلا تفریق مسلک، وہاں سے کوئی متحدہ آواز اٹھتی ہے، وہ پھر ہم لوگ دھیرے دھیرے اپنی اپنی بھات بھات کی بولیاں بولنے لگتے ہیں، وہ آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ شباب ہمارے جو نہیں سمجھتے مسائل کو، ملت کو اور اس کے وزن کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں جماعت کا اسی دن اسی طریقے سے بیان ہے جیسے ایک سیاسی لیڈر کا آتا ہے یا کسی متحدہ پلیٹ فارم کا ہوتا ہے جو اسی کے لیے بنا ہے، ورنہ اس امبریلا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمعیت اہل حدیث کے یہاں امیر موجود ہیں ضلع کے، تو وہ اگر ہر آدمی وہی مشن لے کر کے ہر جگہ سے بیان دینا شروع کر دے، ہر آدمی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دے، پھر اس جمعیت کا، اس تنظیم کا کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہے۔ تو یہ اتنی ساری آوازیں یہاں سے اٹھ رہی ہیں، گویا کہ سب ساتھ ہیں، تو یہ چیزیں بھی بہت مد نظر ہونی چاہیے۔ رہ گئی یہ مسائل تو اس میں ایک بار نہیں، جب وہ اٹھا تھا، اٹھنے سے پہلے، جب پلاننگ سے پہلے ہماری 10 میٹنگیں ہو چکی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں کہنے کی نہیں ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ چیزیں بڑی سنجیدگی سے، ڈھنگ سے ساری چیزیں لی جاتی ہیں، حکومت سے لے کر کے جتنے ملت کے مسائل ہیں، اسے ہم کیسے ملت کا، ملک کا ایک حصہ بھائی، اور انسانیت کو کوئی چیز چوٹ پہنچتی ہے تو ہم اس میں جسد واحد کی طرح ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال ہم لوگوں کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیٰ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ، ضلع جمعیت اہل حدیث کشن گنج کے عہدیداران، ممبران، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمارے مرکزی امیر کو اپنے بیچ پاتے ہوئے، اور انہوں نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 35ویں کانفرنس جو رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی ہے 9-10 نومبر کو 2024، یاد رکھیں اس تاریخ کو۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کئی سالوں سے ہم لوگ اس کے انتظار میں رہے، اور ٹائم بہت ہی کم ہے۔ ٹائم کم ملنے کی وجہ ہمارے امیر محترم نے بتائی کہ پرمیشن ملنے میں بڑی تاخیر ہوئی۔ بہرحال جو بھی ٹائم ملا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے، دین کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ضرور ہم ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ۔ تو ٹائم کم ہے، لیکن اتنا بھی ٹائم اگر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گھر گھر تک اس کانفرنس کا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اس مجلس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ بطور خاص جو ضلع کے کئی اضلاع کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں، علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، خطباء کرام ہیں، جو اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں مسجدوں کے خطیب ہیں، اور پھر ائمہ ہیں، امام حضرات ہیں۔ ہم تمام لوگ آج ہی سے، اسی وقت سے اس کی تشہیر اور کنونس ہم لوگ شروع کر دیں، اور جس سے جتنا ہو سکے وہ ضرور اس کے اعلان میں حصہ لے۔ آج کل جو سوشل ذرائع، سوشل جو وسائل ہیں، اس کا استعمال کریں، اور اس کا استعمال کر کے ہم تمام لوگ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔